دیا تاکہ مختلف مذاہب کے لوگ مختاری اور آزادی کی دولت سے فائدہ اٹھا سکے. حضرات، آزادی کے فوراً بعد یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ آزادی حقیقت میں ہمارے لیے جدید غلامی کا پیغام تھی. نئی سیاستدانوں کی آمد ہمارے لیے مظلومیت کا پیش خیمہ تھی. پارلیمنٹ کے نئے ممبران ہماری بے بسی کی بولتی تصویر تھے. آزادی کے بعد وطن کی تعمیر میں لگ گئے اور وہ غلامی کا نیا فوق بنانے میں مصروف ہو گئے. ہم اتحاد کی باتیں کرتے رہے اور وہ اختلاف و انتشار کا نیا خمیر تیار کرتے رہے. ذرا اٹھاؤ تاریخ اور موازنہ کرو ہندوستان کے دور غلامی کا اور آزاد ہندوستان کا. انگریزی دور حکومت کے بعد ہندوستانی سیاست نے ہمیں چین کی سانس لینے نہیں دیا. 1857 کے بعد ہزاروں مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا. 2000 بچوں کے مسلم کش فسادات میں انسانیت اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا. امرتسر کی پوری داستان سے انگریزی گولیاں شرابوں نظر آتی ہے تو 1980 میں حیدرآباد کی عیدگاہ کی داستان دل خلاص سے اندر کا دامن داغدار نظر آتا ہے. 1942 میں پنجابی مسلمانوں کو گولیوں سے ڈھونڈنے کا الزام برطانوی سامراج کے سر ہے تو 1992 میں بابری مسجد کا انہدام آزاد ہندوستان کے ماتھے کا کلنک ہے. 1860 میں 14,000 مسلمانوں کو جیل کی سلاخوں کا سامنا کرنا پڑا. آج بھی بے گناہ مسلم نوجوان جیل کی کانکور میں بڑھیا نہ آئی یا کیمرہ کی جاتی ہے. ودیش نکالنے کا پیغام دیا جاتا ہے. مسلم سیاست کو جڑ سے اکھاڑنے کی ناپاک سازشیں کی جاتی ہے. دن بدن یہ ظلم بڑھ رہا ہے. مسلم شناخت کے ساتھ اس ملک میں جینا دشوار بنا دیا گیا ہے. راہ چلتے انسان گنا درندوں کی بھیڑ شکار بنا لیتی ہے. سیاستدان اپنی نفرتی زبان سے ملک کے ماحول کو بگاڑتے ہیں. ظلم کسی ایک طبقے تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. کبھی کسانوں کے خلاف قانون سازی کی جاتی ہے, فوجی نظام میں تبدیلی کی جاتی ہے, کبھی طلبا کی آواز کو دبایا جاتا ہے, کبھی قانون سے کھلواڑ کیا جاتا ہے, کبھی مخالف پارٹیوں کو توڑا جاتا ہے, کبھی اپوزیشن کی آواز کو دبایا جاتا ہے. یہ سب وہ ناانصافیاں ہیں جو آئے دن ہمارے اس وطن عزیز میں ہو رہی ہے. کہتے ہیں جس کو صورت آزادی وطن, کہتے ہیں جس کو صورت آزادی وطن, دراصل ایک پیسے بھیجا ہے آج کل. حضرت سامعین بس آزادی وہ نہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا. یہ آزادی وہ نہیں جس کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی گئی تھی. وہ آزادی نہیں جہاں ہم نے ایک دوسرے